کہ میں نے یہ حدیث سنی کہ جب کلمہ شریف باری تعالیٰ نے لکھا نا، کلمہ شریف باری تعالیٰ نے خود ٹائپ کیا، لکھا، تو لکھا تھا لا الہ الا اللہ، یہاں تھا۔ فرشتوں نے باری تعالیٰ سے یہ پوچھا کہ یہ کلمہ کتنے دنوں میں لکھا گیا؟ لا الہ الا اللہ تک اس کو یہ کتنے دنوں میں لکھا گیا؟ تو باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس قلم کو میں نے حکم دیا تھا وہ قلم پہلے دن سے سٹارٹ ہو کے 70,000 سال کی مدت میں اس نے کیا لکھا؟ لا الہ الا اللہ، بس 70,000 سال میں اس پین نے کیا لکھا؟ ہاف کلمہ شریف۔ دوسرا سوال رہ گیا، اب وہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو فرشتوں نے باری تعالیٰ سے پوچھا کہ باری تعالیٰ اب یہ والا جو کلمہ ہے جو باقی رہ گیا تھا، جس میں تیرے محبوب کا نام نامی شامل ہے، اس کو کتنے سال لگے؟ فرمایا جب اللہ نے قلم کو پھر حکم دیا کہ لکھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو کہا کہ اس کو بھی 70,000 سال لگے لکھنے میں، اس کو بھی 70,000 سال لگے لکھنے میں۔ جو فرسٹ پارٹ تھا اس کو بھی 70 لگ گئے، اور جو سیکنڈ پارٹ تھا اس کو بھی 70 لگ گئے۔ کتنے ہو گئے؟ 70,000 سال اور 70,000 سال، 1,40,000 سال میں لکھا کتنا قلم نے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور باری تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ جو انسان اس کلمے کو پڑھ لے گا صرف ایک دفعہ، میری امت میں، میرے محبوب کی امت میں ایسے لوگ آئیں گے جو دنوں میں بہت دفعہ کلمہ پڑھ لیں گے، بہت دفعہ کلمہ پڑھتے ہوں گے، تسبیحات کرتے ہوں گے اور میرا ذکر بیان کرتے ہوں گے، اور لاکھوں دفعہ اس کلمے کو پڑھ لیتے ہوں گے۔ تو کہا باری تعالیٰ، فرشتوں نے کہا باری تعالیٰ اتنے سال اس کو صرف لکھنے میں لگے، تو تیری مخلوق جو اشرف المخلوقات ہے اس کو پڑھنے میں تو 1 سیکنڈ بھی نہیں لگے گا۔ کہا ہاں، کہا اس کو پتہ نہیں ہوگا کہ اس کا وزن کتنا ہے، لیکن جب اس کو یہ پتہ چل جائے گا کہ میں نے تو اتنی تعداد میں کیا پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں نے اتنی لاکھوں کی تعداد میں پڑھا، اس وقت اس کو نہیں پتہ ہوگا کہ میں نے کتنی بڑی دولت کما لی۔ لیکن جب وہ روز محشر بخشا جائے گا تو وہ کہے گا باری تعالیٰ میرے تو کوئی نیکی ہی کوئی نہیں ہے، میرے تو گناہ ہی بڑے زیادہ ہیں، تو میں کیسے بخشا گیا؟ تو باری تعالیٰ فرماتے ہیں وہ جو میزان ہوگا نا، جو سورۃ الرحمن میں ہے میزان، ٹھیک ہے، اب وہ میزان کے اوپر ایک جگہ پہ اس کے سارے اعمال رکھ دی جائیں گے، صرف ایک، اور دوسرے کنڈے کے اوپر صرف وہ رکھا جائے گا جو اس نے کلمہ شریف پڑھا تھا۔ کہتے ہیں کلمہ شریف کا اتنا وزن ہوگا کہ اس کے اعمال بھی کم رہیں گے، جس کی وجہ سے وہ کیا ہوگا؟ بخشا جائے گا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو اس کتاب میں کسی قسم کے شک کی گنجائش نہیں ہے نا، اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ اس کو بھی کس نے لکھا ہے؟ باری تعالیٰ نے، اور کلمہ بھی کس نے لکھا ہے؟ وہ بھی یہی حکم ہوا نا، اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا تو کتاب نور لکھی گئی، اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا تو کلمہ پاک بھی لکھا گیا۔ تو اب یہ کہ اس کتاب میں کسی قسم کے شک کی گنجائش نہیں ہے، اس شک کی گنجائش کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ یہ ایسے دل پر نازل ہو رہا ہے جو دل عرش معلا سے اوپر تک گیا ہے، سفر معراج،
کہ باری تعالیٰ نے اپنے محبوب کو یہاں سے اٹھایا اور قلیل مدت میں کیا کیا، اپنے پاس بلا لیا۔ اگر میں تھوڑی سی آیت پڑھ دوں نا وہ آپ کو واضح ہو جائے گی، وہ ہے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ ٹھیک ہے جی، صدق اللہ علیہ وسلم۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سفر معراج کا جو پورا ایک عرصہ ہے وہ چند منٹوں پہ نہیں ہے، چند سیکنڈز میں بھی نہیں ہے، وہ سفر معراج کا جو عرصہ ہے نا وہ پلک جھپکنے سے بھی پہلے کا ہے، کہ انسانی سوچ اس چیز کو چینلائز کر ہی نہیں سکتی، اس کو وہ سوچ ہی ختم ہو جاتی ہے بندے کی۔ ٹھیک ہے، اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود اس کی سوچ ختم ہو گئی ہے۔ کیوں ختم ہو گئی ہے؟ کیونکہ اس کی سوچنے کی صلاحیت ہی اتنی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اس کی سوچ سے بھی زیادہ ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو اس قلب نور پر قرآن پاک کی یہ والی آیت اتری ہے کہ جس کتاب میں کسی قسم کی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اگر صرف یہ والی آیت کو اب لے لینا کہ ہاں کلمہ شریف بھی اسی باری تعالیٰ کے قلم نے لکھا، ٹھیک ہے، اور یہ والی آیت بھی اسی قلم نے لکھی، جس قلم کو حکم ہوا کہ قرآن لکھ اور کلمہ لکھ، تو اب مقصد یہ ہے کہ یہ اس کتاب میں کسی قسم کے شک کی گنجائش نہیں ہے۔ وہ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ وہ اس ذات باری پر نازل ہو رہا ہے، اور کب نازل ہو رہا ہے؟ رمضان شریف میں نازل ہو رہا ہے۔ مکمل کب ہو رہا ہے؟ رمضان شریف میں مکمل ہو رہا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور آیات کتنی ہے؟ 6666 آیات اس قرآن کریم کی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کے قلب نور پر اترتی رہی۔ ٹھیک ہے، اب وہ آیات جس کو اقبال نے کہا ہے، اب اقبال نے کیا کہا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ